اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 47 to 56۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، اور انی، بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر یا تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب کی، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور جب، وَاعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 40 لیلۃً، راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ، بعد اس کے، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم تھے، ثم، پھر، عفونا، درگزر کیا ہم نے، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنانے پر، یا کی وجہ سے، بوجہ بنانے کے تمہارے بچھڑے کو معبود، فتوبوا، پس توبہ کرو، الی، طرف، بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، نزدیک، بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب، پھر وہ مہربان ہوا، علیکم، تم پر، انہ، بے شک وہ، هو التواب، وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ وَإِذْ، اور جب، قلتم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لک، تجھ پر، حتیٰ،
یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم بعد تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ تفسیر دیکھتے ہیں اب ان آیات کی۔ آیت نمبر 47 میں امت وسط کے لیے، امت وسط یعنی کہ امت محمدیہ یعنی کہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے ان واقعات میں۔ دیکھیں ہم نے قرآن کھولا ہے اور پہلے سپارے کے شروع میں ہی اللہ پاک نے ہمیں ایک قوم سے متعارف کروایا، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، اہل کتاب۔ اپنے دور کے یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی کتاب کے لیے چنا، ان کے بیچ میں نبی بھیجے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں یہ میری نعمت ہے جو میں نے انعام کی تم پہ۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اللہ کا انعام انسانوں پہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک دین کی سمجھ دے دیتا ہے کسی انسان کو، اپنے پیغام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے نا، ہم لوگ سمجھے اگر تو دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو جتنا بڑا کوئی پرائم منسٹر ہے کسی بھی ایسے سپر پاورز کا، اور وہ اگر کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے تو وہ خود کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ہر ایک چیز پہ وہ قادر ہے، ہر ایک چیز کی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تمام انسانوں، تمام جانداروں، زمین، فرشتے، جن، ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے۔ اور پھر وہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے ہاتھ میں تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت۔ آج ہم اپنے ہاتھ دیکھیں، کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ اور وہ جسے چن لے، اتنا بڑا بادشاہ جسے چن لے، تو اس سے بڑا انعام تو اور کوئی ہو نہیں سکتا انسان پہ۔ تو اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں، ایک قوم کا ذکر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ یہاں پہ کوئی مقصد بنی اسرائیل کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب قوم، کوئی بھی قوم، اس کو اللہ انعام یافتہ کرے، اس میں اپنا پیغمبر بھیجے، اپنی کتاب بھیجے، تو پھر اس قوم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جتنی بھی آیات اب آگے بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہمیں ملیں گی، ان کے جو ذکر ہے ان آیات میں، اب یہ جتنی بھی آیات ہیں جن میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، براہ راست جیسے خطاب یہاں پہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن یہاں پہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کون سے ایسے کام ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے، اور یہی چنی ہوئی قوم، یہی انعام والی قوم، ہم لوگ تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے، ان پہ غضب پر غضب ہوا کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور وہ وجوہات کیا تھی وہ بھی ہم ان سبق میں دیکھیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ اس کام کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ جو باتیں بنی اسرائیل کی ایسی ہیں جن سے اللہ نے انہیں روکا اور انہوں نے وہ پھر کیا، تو ہم خود کو چیک کریں گے کہ کہیں ہمارے بیچ وہ چیزیں، وہ خرابیاں تو نہیں ہیں۔ تو پہلی آیت 48 دیکھیں، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے۔ یہاں پہ اصل میں عقیدہ آخرت کی طرف بات ہو رہی ہے۔ عقیدہ آخرت جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اور جب انسان کا عقیدہ آخرت خراب ہو جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل، ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا، اور خوش فہمیاں جو تھی ان کے بیچ میں آ گئی تھی کہ ہم تو بڑے نبیوں کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوا تو کچھ دن ہم آگ میں جائیں گے۔ تو اس طرح کی کچھ ان کے بیچ میں خود ساختہ باتیں آ گئی تھی۔ تو اللہ پاک انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ کوئی بندہ، کسی بندے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیسے کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہر بندہ خود ہی مشکل میں ہوگا، اپنے ماں باپ، بھائی بیوی، بچوں، شوہر بیوی، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔
کیونکہ وہ دن نہیں ایسا خوفناک ہوگا۔ کوئی آج جن کے کہنے پہ آج جن بچوں کے لیے ہم غلط کر دیتے ہیں، جن بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو بیویاں شوہروں کی مرضی کے لیے رب کو ناراض کرتی ہیں، جو شوہر بیویوں کے کہنے پہ غلط کام کر جاتے ہیں، ہر ایک بندہ خود کو چیک کرے کہ کہیں میں کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے رب کو تو ناراض نہیں کرا۔ یقین مانے ہر انسان اس دن ایک دوسرے سے منہ پھیر جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی سفارش کسی کی قبول کی جائے گی، کیونکہ سفارش ہے اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ سفارش حکم نہیں ہوتا کوئی، اللہ پاک کی ذات ہے، وہ اس کی مرضی کسی کی قبول کرے نہ کرے، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ اس دن لوگ دیں گے، یقین مانے لوگ ایک دوسرے کو دیں گے، یا اللہ اس کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس کو لے لیں بدلے میں، مجھے چھوڑ دیں۔ انسانوں کا بدلہ لوگ پیش کریں گے اس دن، اپنوں کا، بچوں کا، بیوی شوہر کا، ایک دوسرے کو پیش کریں گے آدمی، لیکن اللہ پاک قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا اس میں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں جو ہم کر کے جائیں گے اسی کے اکارڈنگ ہمیں آخرت میں جواب دینا ہوگا، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ آیت ہمارا عقیدہ آخرت سنوار رہی ہے۔ اکیلے آئیں دنیا میں، اکیلے ہی جائیں گے، تو نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب حکم آئے گا تو انسان کو جانا لازمی ہے۔ تو اس لیے جو تھوڑا سا بیچ میں مختصر سا ٹائم پیریڈ ہے، جو زندگی ہے ہماری، ایک لمیٹیڈ سی ہے نا، یہ جو ہماری جب سے ہم بنے، یعنی ہمارے عالم ارواح میں بننے سے ہمارے دنیا میں آنے تک کتنا زیادہ ٹائم پیریڈ گزرا ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک بھی کتنا زیادہ عرصہ ہوگا، اور بیچ میں یہ تھوڑا ٹائم جب ہم دنیا میں آئے نا، صرف اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، تو ہماری پھر آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ اب نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں دی نجات آل فرعون سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا نا، وہ دو مشن تھے ان کے بڑے، ایک بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروانا تھا، اور دوسرا پھر تورات۔ تو یہاں پہ پہلی چیز ہے کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی غلامی میں تھے، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے انہیں نجات دی۔ اس کا یہ قصہ، یہ جو واقعہ ہے، یہ بہت بار قرآن مجید میں اللہ پاک اس کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو آزاد کروایا، تو وہ نعمت اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، وہ جو فرعون ہے، وہ بنی اسرائیل کو بہت برا عذاب دیا کرتے تھے، کہ ان کو بیٹوں کو ذبح کرنا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا، کہ بالکل وہ مردوں کو وہ مار دیتے تھے، بچہ اگر پیدا ہوتا تو اس کو مار دیتے۔ تو اللہ پاک نے اس بات میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب دریا پھٹا اور پھر بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور غرق ہوا آل فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دریا پھاڑ دی اللہ نے ان کے لیے، یہ اللہ کی ایک نشانی، ایک معجزہ ہے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبویا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بنی اسرائیل نے نا، ایک ادھر سے اللہ کی ایک ادھر سے فرعون کی غلامی سے نکل کے آ رہے ہیں، اور دوسرا ادھر سے ان کو آزادی مل گئی ہے، اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے۔ تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، انہیں پھر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے۔ اب جب بنی اسرائیل کو فرعون سے لے کے موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو یہ قوم تھی غلامی میں رہ رہی تھی، اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے قومیں اکثر سست ہو جاتی ہیں، ضمیر ان کے مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس قوم کو نا ایک ٹریک پہ لانے کی ضرورت تھی، ان کی تربیت کی ضرورت تھی، تو اور وہ تو کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوئی طور پہ بلایا اپنے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے ادھر گئے، اور ثم اتخذتم العجل، پھر انہوں نے جو تھا پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے،
اور پیچھے 40 دن بھی ان سے صبر نہ ہو سکا، اور ایک بچڑا جو ہے وہ اس کو معبود بنا کے اس کی پیروی کرنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے تم نے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس قوم کو کہ ابھی ہی یہ اللہ کی نعمت سے نکل لی ہے، وہاں سے بچی ہے، اور پھر انہوں نے کتنی جلدی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ شرک، کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو تھا وہ موسیٰ فرعون کے ساتھ رہ رہے تھے نا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے وہ کلچرز جہاں پہ وہ بت، وہاں پہ بھی وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں سے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں بچڑے کی، گائے کی محبت آ گئی تھی، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے گائے کی، بچڑے کی پیروی کی تھی، پوجا کی تھی۔ پھر آگے اللہ پاک آیت نمبر 52 میں کہہ رہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر درگزر کیا ہم نے تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی کہ ظلم کے بعد پھر اللہ نے ان پہ ایک احسان کیا، ان کو معاف کر دیا تاکہ شکر ادا کریں۔ اللہ پاک اتنے موقع کیوں دیتا ہے انسان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، ایک وقت تھا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، 1947 میں اللہ پاک نے ہمیں بھی آزاد کیا، ٹھیک ہے، اور کیا تھا؟ ایک اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اللہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نظام کے لیے کوششیں کریں گے، اور آج ہم نے کتنے بچڑے بنا لیے ہیں۔ ذرا ہم دیکھیں، ہر وہ چیز جو، ہر وہ کام، ہر وہ پسند، ہر وہ خواہش جو اللہ کا دین پیچھے اور ہماری وہ کام آگے چلا جاتا ہے، وہ بچڑا ہے ہمارا۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ سوئے رہ گئے، سوئے، تو وہ نیند آپ کا بچڑا ہے۔ جو چیز اللہ کے احکام کے مقابلے میں آئے گی تو شکر، اللہ پاک موقع دیتے ہم شکر ادا کریں، دل میں شکر ہو، زبان سے شکر ہو، اپنے اعزاز سے وہ کام کریں جن سے اللہ پاک راضی ہو۔ اور پھر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یہ کتاب ہدایت، اب موسیٰ کو کتاب ملی اور فرقان، اس وجہ سے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ تو یہ جو کتاب ہدایت اللہ بھیجتے ہیں نا، جو ہمیں قرآن کی صورت میں ملی ہے، انہیں تورات کی صورت میں ملی تھی، تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ یہ چومنے کے لیے، تویزوں کے لیے، دلہن کے اوپر سے گزارنے کے لیے، سجا کے غلاف میں اچھے سے ڈال کے اوپر، بہت اوپر، اتنا کہ بندہ اس کو سالوں سال کھولے نا، رکھنے کے لیے نہیں اللہ پاک نے بھیجی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کھولیں گے ہی نہیں، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو اس سے ہدایت کیسے لیں گے؟ تو اصل مقصد اس کا ہدایت ہے، ہدایت ملے گی تو باقی برکتیں تو اس کی زندگی میں ایسے آنا شروع ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہدایت پہلی چیز ہے، پھر اس کے بعد برکت و ثواب، تحفظ، یہ سب آتا ہے، لیکن ہدایت سے محرومی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ پاک کتاب ہدایت جو ہے اس سے ہمیں بھی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو موجود ہے لیکن ہم نہیں موجود نا، ہم اویلیبل نہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے کلام کے لیے، ہدایت کے لیے چنیں۔ پھر 54 میں پچھلی والی آیت سے لنک کر رہی ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، چونکہ شرک ہے اور شرک ظلم عظیم ہے، تو اس پہ انہیں سزا دی گئی تھی، اور کیا سزا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ ان کے شرک کی توبہ تھی، اور یہ تمہارے حق میں اللہ پاک کہنے بہتر ہے۔ اس سے مراد خودکشی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، بلکہ قوم کے لوگوں کا قتل، کہ دیکھیں لائک قبیلے تھے ان کے نا، ایک قبیلے میں اگر کسی نے شرک کیا تو اسی قبیلے کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو قتل کریں گے، اگر کسی کے باپ نے لیٹ سپوز شرک کیا ہو تو اس کا بیٹا اسے قتل کرے گا، اس طریقے سے مطلب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اور پھر یہ کہ وہ لوگ جو روکتے نہیں تھے انہیں، لائک سارے تو شرک نہیں کر رہے تھے نا، کچھ تھے جو روکتے تھے، کچھ تھے جو خود نہیں شرک کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ جو دوسروں کو روکتے نہیں تھے نا، ان کو یہ کہا گیا تم ان کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا۔ ذرا تصور کریں کہ کتنا سخت امتحان تھا ان کا، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو مارنا۔ ہم ذرا سوچیں، ایک
تکلیف ذرا سی نہیں دے سکتے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنوں کو مارنا، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ یہ اللہ کے رکے ہوئے کام، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے نہ رکنا، یہ اس کی سزا ہے کہ جو بندہ اس چیز سے نہیں رکے گا جس سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ دوسروں کو نہیں روکے گا، اپنوں کو نہیں روکے گا، تو اس کو پھر اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسے انہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنوں کو مارا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم اپنوں کو بھی بچائیں اس آگ سے، اس عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے، دعا کریں ان کے لیے، اگر نہیں کوئی سنتا دعا کریں، پھر کوشش کریں، کیونکہ وہ جو چیز ہے نا، وہ جو اللہ پاک جب کسی سے بدلہ لیتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو عذاب دیتے ہیں، تو پھر وہاں پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس، محبت کے ساتھ اپنوں کو سمجھائیں، بچوں کو، گھر والوں کو پیار کے ساتھ پہلے خود سیکھیں، پھر ان کو سکھائیں، سمجھائیں، محبت کے ساتھ اللہ کی محبت دل میں ڈالیں۔ بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والی، مہربان ہے۔ پھر یہاں سے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، اللہ کی پناہ۔ اب موسیٰ کتاب لے کے آ گئے، اب معاملہ باقی سارا سولو ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم تو تیری کتاب پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہمیں کیا پتہ تم جا کے خود لکھ کے لے آئے ہو، کہاں سے لے آئے ہو، سچی ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا یہ قوم جو تھی سست تھی، کیونکہ جب بندہ یقین مانے، جب بندہ زوال کا شکار ہوتا ہے نا، تب وہ جا کے رہنما سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں انداز دیکھیں کہ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کنڈیشن کر دیا اپنے ایمان کو کہ ہم تب تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اور ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو دیکھ لے تو پھر تو آزمائش ہی ختم، پھر تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم۔ ہمارا تو امتحان ہی یہ ہے نا کہ بن دیکھے ہم کیا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اس کے اکارڈنگ پھر 70 جو ان کے کہا جاتا ہے کہ سردار جو تھے وہ کوئی طور پہ گئے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین نہیں کر رہے، لیکن اپنے لوگوں، اپنے سرداروں کی بات پہ یقین ہے۔ یہ کتنے گستاخی والا انداز ہے، اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ہی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سامنے آ جائے گی، لیکن پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم اپنے مسلک کی، اپنے امام کی بات سنیں گے۔ یعنی کہ یہ حد درجے کی گستاخی ہے کہ نبی کی بات کو، نبی کے مقام کو پیچھے کر دینا اور اپنے مسلک کو، اپنے گروہ کو آگے لے آنا۔ تو پھر کیا تھا کہ اس گستاخی پہ جب بجلی، مطلب ایک جھلک بھی نہیں برداشت کر پائی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں برداشت کر پائی ہے، اور پھر وہیں پہ ہی کیا ہو گیا، ان کو بجلی نے پکڑ لیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ مر گئے، کیونکہ آگے موت کا لفظ یوز ہوئے نا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا بعد تمہاری موت کے۔ یعنی کتنا سخت ان پہ کڑاکا کے بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا کہ وہیں پہ یہ مر گئے، کہ برداشت نہیں کر پائے، بجلی کو نہیں برداشت کر پائے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر بات شکر پہ آ گئی، شکر کیا، یعنی اب تو مان لو کہ تو رات حق ہے اور تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ان آیات میں ہمارے لیے بہت بہت سبق ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی، نعمت اسلام، نعمت آزادی، اس کی قدر کریں اور اپنے تک کوشش کریں اللہ کے نظام کو پھیلانے کی، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اور کتاب ہدایت جو اللہ نے ہمیں دی اس سے ہدایت لینے والے بن جائیں، اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔